خالی کربلا روانہ ہوئے لوگن ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے او کمینہ ہے وہ کربلا والا نہیں ہے او کمینہ ہے وہ کربلا والا نہیں ہے او کمینہ ہے وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نسلی جیل دے کدھر گئی ہو 11ویں جیل اے اعلیٰ حضرت فرمایا آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے اور فرمایا انہوں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے غور سے سنیے گا پاکستان کا ایک ملا پاگل ہو گیا جس کو آپ نے پچھلے دنوں بڑے ووٹ دیے تھے وہ کہتا ہے حسین کے غم میں رونے والے کمینے امام حسین کے غم میں رونے والے کمینے ہیں ایک دوسرا ملا وہ اسٹیج پہ آ کے چینل پہ بیٹھ کے بکتا ہے کہ امام حسین کے غم کا اہتمام کرنا یاد منانا یہ قطعی طور پہ اسلام کے خلاف ہے حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا نبی پاک نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا پورا سال غم منایا بولو نا حالانکہ دونوں کا وصال ہوا تھا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا ان دونوں میں سے کسی کے عباس کے بازو نہیں کٹے تھے ان دونوں میں سے کسی کا اصغر نہیں رویا تھا لیکن پورے سال کو عام الحزن کہا گیا پورا سال غم منایا گیا دونوں کا تعلق نبی کے گھرانے سے تھا تو نبی نے پورا سال غم منا کر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میں تمہیں راستہ دکھا کے جا رہا ہوں میرے گھر پہ دکھ آئے تو طریقہ میں نے بتا دیا ہے ایک دن تو کیا سال پورا نام لگا دینا حسین کے اور وہ مولوی جو کہتا ہے کہ حسین کے غم میں رونے والے کمینے ہیں خود ممتاز قادری شہید کے جنازے پر پاؤں کی طرف بیٹھا تھا اور سر سے پگڑی اتار کے ہائے ممتاز شہید قادری تیرے ورگا کوئی نہیں لبنا مر گئے اسی اتھے زور زور دی روندا بیٹھا ہے میں کہنا مولوی کملا نہ ہو ممتاز حسین شہید قادری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سر کا تاج ہے لیکن ممتاز قادری جیسے کروڑوں بھی ہو تو حسین کی جوتی کی خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ اس سے یہ بات نہ کریں وہ پوری جماعت مخالف ہو جائے گی وہ بڑے پاگل لوگ ہیں آپ کو قتل کر دیں گے میں کہ حسین دے نہ دے ہوتے جان لگ جائے میں اور چاہیے کی ہے آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا وہ مٹی دکھائی ہے ذبح ہوتے دیکھا یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا
اور زارو گتار رو رہے ہیں۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے۔ اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے